اب آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن حدیث میں نفاق کی کیا علامتیں بیان کی گئی. آخر ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے اندر نفاق ہے یا نہیں ہے، یا ہماری سوسائٹی کے اندر نفاق پایا جاتا ہے کہ نہیں. تو یہ بڑا احسان ہے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے وہ علامتیں بتا دیں تاکہ ہم اچھے سے نفاق کو پہچان سکیں اور اپنے آپ کو اس سے دور کر سکیں. نفاق کے تعلق سے صحابہ کرام بہت ہی زیادہ اویئر رہا کرتے تھے، بہت بیدار رہا کرتے تھے. حالانکہ وہ آپ کے ساتھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان کی تربیت کرتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت وعدے کیے، دنیا کی سب سے بہترین لوگ تھے وہ صحابہ کرام. اس کے باوجود بھی اگر ان سے ہلکے سے بھی کوتاہی سستی ہوتی تو فوراً اس پر بے چین ہو جاتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نفاق کا شکار ہو گیا. ایک واقعہ سنیے. ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ گھر سے باہر روتے ہوئے نکلے اور کہا نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے آپ کو کہتے ہوئے نکلے. لوگوں نے سنا تو کہا کیا بات ہو گئی ایسی، کیوں تم کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ تمہارے اندر نفاق آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو گویا جنت و جہنم نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، ایمانی کیفیت بڑھی رہتی ہے. اس وقت کی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے، اور جب میں گھر واپس آتا ہوں، گھر والوں کے درمیان رہتا ہوں تو وہ کیفیت میرے اندر نہیں ہوتی جو کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا دل منافق ہو گیا، میں نفاق کا شکار ہو گیا. صحابہ کرام میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کیفیت تمہاری بھی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور ان سے اس مسئلے کا حل دریافت کریں. تو جب صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، آپ کی خدمت میں آئے اور ان سے اپنی بات بیان کی، اپنی دلی کیفیت بیان کی کہ ہماری کیفیت آپ کے ہاں کچھ اور ہوتی ہے، بڑا ایمان تازہ رہتا ہے، اور گھروں میں ہماری کیفیت دوسری ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نفاق نہیں ہے بلکہ یہ تو ایمان کی علامت ہے. الایمان یزید و ینقص، ایمان تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو اگر یہ کیفیت کیونکہ ایمانی تھی اس لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، لیکن اس واقعے سے کیا خبر ملی، کیا بات واضح ہوئی کہ صحابہ کرام بھی اپنے عمل کے تعلق سے، اپنی سوچ و فکر کے تعلق سے فکر مند رہا کرتے تھے. ہم کو بھی اپنے اوپر خود غور کرتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ ہمارے اندر نفاق کی علامتیں پیدا ہو رہی ہوں. اس لیے کہ نفاق کی علامتیں بہت ہی واضح اور بہت ہی کھول کے بیان کر دی گئی ہیں. تو ساری علامتیں بیان کرنا تو مشکل ہے. قرآن و حدیث میں وہ اعمال و صفات اور علامتیں بیان کر دی گئی ہیں جو منافقین کے اندر پائی جاتی ہیں. تو ان سے ہم بآسانی پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون نفاق کی بیماری مبتلا ہے اور کون اس سے بچا ہوا ہے. تو ساری علامتیں تو نہیں، لیکن یہاں ان میں سے کچھ اہم علامتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ واضح رہنا چاہیے کہ تمام علامتیں بیک وقت ہر ایک کے اندر موجود ہونا ضروری نہیں ہے کہ ساری علامتیں پائی جائیں گی تبھی وہ آدمی منافق ہوگا، بلکہ جس قدر نفاق میں کوئی شخص مبتلا ہوگا اس میں اسی قدر یہ علامات، یہ سائنس پائی جائیں گی اور اسے اسی نفاق کے درجے میں سمجھا جائے گا. کوئی ایک علامت پائی جاتی ہے تو گویا وہ کچھ پرسنٹ نفاق میں مبتلا ہو گیا. جس قدر جو علامتیں پائی جائیں اسی قدر اسے نفاق کے درجے میں رکھا جائے گا. سو ناؤ وی ریڈ سائنس آف ہائپوکریسی.
So, signs of hypocrisy, number 1 to 4. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "He is a complete hypocrite who has these 4 symptoms in him, and anyone who has even one of these symptoms has one drawback of hypocrisy unless he gives it up. Number 1, he lies whenever he speaks. Number 2, he indulges in breach of trust. Number 3, he breaks his promise and covenant. And number 4, whenever he quarrels, he uses abusive language. That is narrated by Bukhari. تو نفاق کی علامتوں میں سے 4 علامتیں واضح ہوئیں کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں جس شخص کے اندر پائی جاتی ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی، کوئی ایک بھی خصلت، کوئی بھی عادت ہوگی، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے. اگر چاروں علامتیں پائی گئیں تب تو آدمی وہ کمپلیٹ ہائپوکرائٹ ہو جائے گا، پکا منافق ہو جائے گا، خالص منافق ہو جائے گا. اور اگر چاروں نہیں پائی جاتی لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی پائی جاتی ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت، ایک علامت ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب وہ 4 عادتیں، 4 خصلتیں، 4 باتیں کیا ہیں جو آدمی کو پکا منافق بنا دیتی ہیں؟ تو اس میں پہلی چیز کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. جب بات کرے تو جھوٹ بولے. بڑی عام بات ہو گئی ہے کاروبار کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر لوگ اپنے مفادات کے لیے خوب جھوٹ بولتے ہیں. یہاں تک کہ بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں، کچھ بہانہ بناتے ہیں. ٹیچر نے کچھ کہا، ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کے لیے کہا، اور کچھ بہانے یا کچھ جھوٹ بول کر کے کچھ اور کہہ دیا گیا. تو جھوٹ عام طور سے زندگی میں شامل ہو چکا ہے. یہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے. نفاق آ جائے گا دل کے اندر. ہم چاہے اپنا نقصان برداشت کر لیں لیکن جھوٹ قطعی نہ بولیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے کہ منافق کیا ہوتا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. دوسری علامت بتائی گئی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اس کے بعد کوئی چیز دی گئی تو اس میں اس نے خیانت کر دی. کہ بڑے بڑے آفیسز میں جو گھوٹالے ہم سنتے رہتے ہیں وہی علامت ہے. وہ چاہے وہ چیز چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. آپ کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے لحاظ سے میں مثال دے دوں کہ کسی کو اپنی نوٹ بک دی اور وہ نوٹ بک اس کو صحیح ٹائم پہ واپس کرنا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ نوٹ بک واپس کی جاتی اس نے وہ نوٹ بک غائب کر دی یا اس کو خراب کر دیا یا اس کے پیج پھاڑ دیے. تو کوئی چیز رکھوائی جائے کسی کے پاس امانت یا اس کو دی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے، یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے. اس سے دور رہنا چاہیے. اور جو تیسری علامت ہے وہ یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے.
وعدے کی خلاف ورزی بھی نفاق کی علامت ہے۔ ایک وعدہ تو اللہ سے ہم نے کیا ہے، اللہ کے رسول سے کیا ہے، احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور کچھ وعدے ہم انسانوں سے کرتے ہیں آپس میں۔ تو آدمی جو وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ اگر وعدے کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو یہ نفاق کی علامت ہوگی۔ آپ کی مثال سے یہ بات واضح ہو جائے، آپ نے کوئی وعدہ کیا نوٹ بک کو سبمٹ کرنے کا، اسائنمنٹ کو سبمٹ کرنے کا، اور اس وعدے کو پورا نہیں کیا تو گیا وہ علامت نفاق کی پائی جائیں گی۔ لوگ ان سبب چیزوں کو، ان کاموں کو یا ان عادتوں کو معمولی سمجھتے ہیں یا اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں کہ چلو ہم نے تنخواہ دیا، ہم نے بول دیا، ہم نے کسی کو بیوقوف بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ یہ سب حرکتیں، یہ سب عادتیں کیا ہیں؟ نفاق کی عادتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی پکا منافق ہو جائے گا، پکا منافق، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی خاص علامت جو آدمی کو پکا منافق بنا دے گی وہ یہ ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکنے لگے۔ جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ وہ بھی کیسی علامت کہ جو آدمی کو پکا منافق بناتی ہے۔ اب گالی دینا بھی عام بات ہو گئی مسلمانوں کے یہاں۔ چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، جھگڑا کریں گے گالیاں شروع ہو جائیں گی۔ خوف کا زدہ ہونا چاہیے، خوف کھانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے ساتھ ساتھ جھگڑا کرنے کو، جھگڑا کرنے میں گالیاں بکنے کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ تو یہ پہچان ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یا سوسائٹی کے اندر یا کسی کے اندر ہم نفاق کو پہچان سکتے ہیں کہ جب انسان بات کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، چاہے میڈیا والے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، لیکن جھوٹی باتیں پھیلانا، جھوٹ بات بولنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ امانت میں خیانت کرنا نفاق کی علامت ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرنا نفاق کی علامت ہے، اور گالیاں بکنا نفاق کی علامت ہے۔ اور اگر اس میں سے کوئی علامت پائی گئی تو نفاق کی علامت ہوگی، اور اگر چاروں علامتیں پائی گئیں اور چاروں ایک دوسرے سے ریلیشن بھی رکھتی ہیں، ظاہر بات ہے آدمی جب خیانت کرے گا تبھی وہ جھوٹ بولے گا، جب جھوٹ بولے گا تو اس سے وہ لوگ جھگڑا کریں گے تو گالیاں بکے گا، وعدہ نہیں کرے گا، خلاف ورزی کرے گا، تو ساری چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ بھی جاتی ہیں۔ ایک علامت پیدا ہوگی، دوسری علامت بھی اس کے پیچھے بھیجی آ جائے گی۔ تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو، کسی بھی مسلمان کو پکا منافق بنا دیتی ہیں۔ تو یہ تو ہوئی 4 سائنس، 4 سائنس ایک ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔